وسلم کے غلاموں، آج کا ہمارا مضمون ہے محاسبہ نفس۔ یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ ہمیں کہاں سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیں یا تو ہمیں جو ٹھوکر ہے وہ کہاں سے لگتی ہے، کیوں ہم نمازیں نہیں پڑھتے، کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم صاحب نصاب کی زکوٰۃ کیوں نہیں دے پاتے، ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے، اور ہم صاحب استطاعت ہو کر کے حج کیوں نہیں ادا کرتے، کیوں نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں اور بدی کو کیوں اپنا لیتے ہیں۔ جب بندے کو پتہ چل جائے نا کہ غلطی میری یہاں سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا جو ہے تدارک کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مضمون انتہائی اہم ترین ہے۔ یہ بات آج صرف سننے تک نہ رکھیں، آج کی گفتگو کوشش کریں کہ اسے یاد کریں۔ نفس کی تین قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں، اور تینوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ رب العزت نے نفس امارہ کے متعلق فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ ہر وقت بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نفس کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر لمحہ بندے پہ حملہ آور ہوتا ہے، برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اب اس کی جو دعوت ہے برائی کی وہ کتنی طاقتور ہے، اس کو علماء نے تین کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے کہ اس کے حملے جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حملہ جو ہے اس کا نام ہے منکرانہ حملہ، دوسرا ہے مخالفانہ حملہ، اور تیسرا ہے موافقانہ حملہ۔ یہ نفس امارہ کے تین بڑے حملے یہ ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ نفس امارہ کا جو سب سے بڑا اور سخت حملہ ہوتا ہے اس حملے کا نام ہے منکرانہ حملہ۔ کیا مطلب کہ جو کوئی اس حملے کا شکار ہوتا ہے وہ اللہ کا منکر بن جاتا ہے، وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بادشاہ ہو کر بھی انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے یا اللہ کی خود سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کی ہے، وہ نفس امارہ کے منکرانہ حملے کا شکار ہوتے ہیں۔ یا پھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ بھی منکرانہ حملے کا شکار ہوا ہے، یا کسی نے اگر کہیں علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے تو وہ بھی نفس امارہ کے منکرانہ حملے کا شکار ہوا ہے۔ اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر انگلی اٹھائی ہے تو وہ بھی منکرانہ حملے کا شکار ہوا ہے۔ اور اگر کسی نے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کیا ہے تو وہ بندہ بھی نفس امارہ کا منکر ہونے کی وجہ سے، اس حملے کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سخت وار ہے۔ اب دوسرا حملہ جو ہے نفس امارہ کا وہ ہے مخالفانہ حملہ۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کا نفس آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ نفس امارہ کا مجھ پہ حملہ ہے۔ اگر آپ کو روزہ نہیں رکھنے دیتا تو یہ نفس امارہ کا حملہ ہے۔ صاحب نصاب ہو کے زکوٰۃ نہیں دینے دیتا تو یہ نفس امارہ کا مخالفانہ حملہ ہے۔ صاحب استطاعت ہو کر کے اگر حج نہیں ادا کرنے دیتا تو یہ بھی نفس امارہ کا مخالفانہ حملہ ہے۔ اگر جھوٹ پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، شراب پہ آمادہ کرتا ہے، زنا پہ آمادہ کرتا ہے، رشوت پہ آمادہ کرتا
کرتا ہے، سود لینے دینے پہ آمادہ کرتا ہے، تو یہ مخالفانہ حملہ ہے جو بالکل ہم سبھی کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا جو حملہ ہے وہ موافقانہ حملہ۔ موافقانہ حملہ کسے کہتے ہیں کہ نفس کو جب پتہ چل جاتا ہے نا یہ تو نمازی بڑا پکا ہے، اس نے نماز نہیں چھوڑنی، اب نفس کا بریک وار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار چلو نماز پڑھ لی لیکن باہر جا کے دنیا کو بتایا کر کے میں بڑا بڑا نمازی ہوں، میں نے تہجد ہی کبھی نہیں چھڑی، ریاکاری کرواتا ہے۔ یہ حملہ بڑا بریک ترین ہے، جس حملے کا شکار نمازی، حاجی، پرہیزگار، تہجد گزار اکثر ہو جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن بھی کیا کر لیکن باہر بتا دیا کر کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، زکوٰۃ اور صدقات دیا کر، خیرات کیا کر، لیکن دنیا کو بھی تھوڑا سا بتا دیا کر کہ میں نے اتنے جو چندہ ہے وہ مسجد میں، مدرسے میں یا دیگر نیک کاموں میں خرچ کیا ہے۔ تو یہ موافقانہ حملہ ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی تو نفس کرواتا ہے لیکن اس میں ریاکاری، دکھلاوا پیدا کروا کے اس نیکی کا جو اجر ہے وہ ضائع کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ اب یہ تین حملے وہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی منکرانہ حملے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مخالفانہ، اور پھر رہتی کہتی جو کسر ہے وہ موافقانہ حملے میں نفس پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو محنت ہے، جو نیکیاں اس نے کمائی ہیں، اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اگر کوئی نفس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے پیچھے چلنے کی بجائے اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا رخ اللہ کی طرف کر دے، دین کی طرف، شریعت کی طرف، قرآن کی طرف کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کا جو نفس ہے اس کو بدل کے اللہ رب العزت نفس لوامہ والی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، یعنی اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کرسی کا نام اللہ رب العزت نے لوامہ رکھا ہے۔ لوامہ کیا ہے؟ کہ اب وہ گناہ نہیں ہونے بندے سے، اس کی نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، جھوٹ سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، ریاکاری سے بچے گا۔ اب چھوٹا موٹا اسے گناہ ہو گیا نا، چھوٹا موٹا نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ جو نفس کی قسم ہے نا، اس پہ بندہ پہنچ جائے تو پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، یار تجھے یہ بھی زیب نہیں دیتا، تو اتنا سا گناہ بھی چھوڑ دے، تو نے کیوں یار چھوٹی سی بات ایسی کر دی ہے؟ تو وہ چھوٹی بات پہ بھی پھر نفس ملامت کرتا رہتا ہے۔ جب اس حالت سے بھی بندہ نکل جاتا ہے نا کہ وہ چھوٹا موٹا نہ چاہتے ہوئے گناہ وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اب بندے کا ظاہر اور باطن، قلب و نگاہ اور اس کا دل و دماغ اس حد تک پاک ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بیزاری اور اس کا رخ ٹوٹل اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، نیکی کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو ایک اور درجہ عطا کرتا ہے اور اسے قرآن بیان کرتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ اب تم مجھ پہ راضی ہو چکا ہے، میں تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں۔ جب بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے اور اس درجے پہ پہنچتا ہے نا، اس کی علامت کیا ہے کہ اسے کوئی خوشی ملے تو پھر بھی وہ رب پہ راضی ہوتا ہے، اور اسے کوئی غم اور تکلیف، مصیبت آ جائے تو وہ بندہ پھر بھی اللہ کے لکھے پہ راضی ہوتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہے، یعنی اسے ہر لمحہ اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس بندے کی علامت ہے۔ اچھا، جب یہ نفس اور یہ درجہ اللہ کی طرف سے بندے کو عطا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ اب تو میرے بندوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ایک تو ہے نا تو کہے میں تیرا بندہ ہوں، اللہ فرماتا ہے نہیں، تو لاکھ بار کہے
لیکن یہ نفس کی مشکل ترین گھاٹیاں کراس کر کے جب تو میرے پاس آتا ہے تو اب تو میرے بندوں میں شامل ہو چکا ہے، اور میرے بندے سن لے، صرف میرے بندوں میں داخل نہیں ہوا، وَادْخُلِي جنتی، اب تو جنت میں بھی داخل ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نفس کی قسموں کا جاننا اور نفس کی شرارتوں کا جاننا، کہاں کہاں سے ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یعنی نفس کے پیچھے نہیں چلا، اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، جنت مأویٰ ہے۔ اسی لیے عرفاء نے لکھا ہے کہ نفس کی شرارتوں کو کوئی جان لیتا ہے نا تو پہلا قدم وہ نفس پہ رکھے، دوسرا قدم آٹومیٹیکلی اس کا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، اور ایک جگہ پہ سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تاکہ وہ دنیا میں آخرت میں لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفسوں کو پاک کر دیا، اور جو اس کے پیچھے چلے وہ نامراد ہی لوٹے، وہ ناکام ہوئے۔ تو اس کا ساری آیت کی گفتگو کا خلاصہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سونے اشعار میں کیا ہے، وہ سنیں تو آپ کو یہ ساری تفصیل آپ کے ذہن میں جو ہے وہ دوبارہ یاد ہو جائے گی، اور بڑی سونی تفسیر انہوں نے کی ہے کہ اے او نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سیدھا ہو۔ اگر نفس آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے نا تو آپ فرماتا ہے پھر تیرا دشمن نہیں ہے، پھر یہ تیرا یار ہے۔ اے او نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سیدھا ہو، زاہد عالم آن نوائے جتھے ٹکڑا ویکھے سیدھا ہو۔ اگر نفس کے پیچھے چلے نا عالم بھی زاہد بھی تو وہ بھی اس کی شر سے نہیں بڑھ سکتا۔ جو کوئی اس کی کرے سواری، اس کے پیچھے نہ چلے، اس کے اوپر بیٹھے، اس نام اللہ کا لدہ ہو، راہ فکردہ مشکل باہو گرمان سیرہ لیتا ہو، کہ نفس کی شرارتوں کو پہچان لیتا ہے، نفس کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے، تو اسے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پایا سراغِ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔